نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے تجوید کی اہمیت، لغوی اصطلاحی تعریف پڑھ لیا۔ آج فن تجوید میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اہم رسالہ جمال القرآن لکھا ہے، تو اس کا دوسرا لمحہ تجوید کی ضرورت میں ہم تجوید کی ضد جو لحن ہے اس کے بارے میں تفصیلاً پڑھیں گے۔ تو لحن لغوی معنی لحن کا یہ ہے لب و لہجہ، خوش آوازی، ترنم، خوبصورت آواز، یہ ساری لحن کے معنی ہیں۔ تجوید کے اصطلاح میں لحن کسے کہتے ہیں؟ تو تجوید کے اصطلاح میں لحن تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ یہ لحن کی اصطلاحی تعریف ہے۔ تو تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا، تو تجوید میں ہم نے پڑھا تھا تجوید کی تعریف میں کہ تجوید کسے کہتے ہیں؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کے تمام صفات کو ادا کرنا، یہ تجوید کی تعریف ہے۔ تو اب تجوید کے خلاف جو پڑھیں گے تو لحن ہوگا، یعنی مخرج کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے اور اسی طرح صفات کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے، تو یہ تجوید کے خلاف پڑھنا ہوا۔ یا غلط پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا۔ بے قاعدہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات عارضہ ہیں، جو قواعد بنے ہوئے ہیں، اخفاء ہے، ادغام ہے، اظہار ہے، اسی طرح مد غنہ، یہ سارے صفات عارضہ ہے، تو اس کو ادا نہ کرنا یہ بھی بے قاعدہ کے اندر آ گئے۔ تو تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ پھر لحن کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لحن جلی، دوسرا ہے لحن خفی۔ لحن جلی کسے کہتے ہیں؟ تو لحن جلی موٹی، باری اور واضح غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں۔ اور لحن خفی کسے کہتے ہیں؟ تو لحن خفی چھوٹی، ہلکی اور پوشیدہ غلطی کو کہتے ہیں۔ تو لحن جلی کی پھر تفصیلاً اجمالاً تو 4 قسمیں ہیں اور تفصیلاً 8 ہیں۔ تو پہلا قسم لحن جلی کا تبدیل الحرف بالحرف، کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، جیسے الحمد کی جگہ الحمد پڑھنا، الحمد الحمد۔ اسی طرح تبدیل الحرکت بالحرکہ، کہ انعمت کی جگہ انعمت پڑھ لیا، اور تبدیل السکون بالحرکہ، خلقنا کی جگہ خلقنا پڑھ لیا، اور تبدیل الحرکت بالسکون، خلق کی جگہ خلق پڑھ دیا۔ تو 4 ہوئے۔ 5واں حرف کو بڑھانا، الحمدللہ، تو دال کے پیش کو بڑھا دیا، للہ ہی زیر کو بڑھا دیا، الحمدللہ، یہ واضح غلطیاں ہیں۔ اسی طرح 6 نمبر پر حرف کو گھٹانا، کم کرنا، لم یولد کی جگہ لم یولد پڑھنا، لم یولد واضح غلطی ہے۔ اور اسی طرح تبدیل المخفف بالمثقل، جیسے ونحر کی جگہ ونحر، یہ مخفف تھا، اس پر صرف جزم تھا اور آپ نے شد بنا دیا، تو ونحر کی جگہ ونحر، یہ بھی لحن جلی ہے۔ اور 8ویں قسم کہ تبدیل المثقل بالمخفف، جیسے مستمر کی جگہ مستمر پڑھ دیا، مستمر، مستمر را پر شد ہے اور آپ نے مستمر پڑھ دیا بغیر شد کے، تو یہ لحن جلی ہے۔ تو لحن جلی تفصیلاً 8 قسمیں بن گئی۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 4 لکھی ہیں اجمالاً۔ اور لحن جلی کا حکم، تو لحن جلی یہ حرام ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بعض اوقات معنی بگڑ کر نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس مسئلے کی تحقیق ان قراء حضرات سے جو مفتیان کرام بھی ہو، مفتیان کرام سے اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اور دوسری قسم لحن کی
لحن خفی ہے، یہ تو لحن جلی کی تفصیل ہو گئی۔ لحن خفی یعنی ہلکی اور پوشیدہ غلطی لحن خفی ہے۔ تو لحن خفی ایسی غلطی ہے کہ اس میں حرف کو مخرج سے ادا بھی کیا ہو، صفات لازمہ کو بھی ادا کیا ہو، لیکن صفات عارضہ کو ادا نہ کیا گیا ہو، یعنی اس کے اندر جو مد غنہ ہے، اخفاء، اظہار، ادغام، اس کو ادا نہ کیا، ترقیق اور اسی طرح تفخیم کے اندر کچھ غلطی کر دی، تو یہ لحن خفی ہوئی۔ تو یہ پوشیدہ اور ہلکی غلطی ہے۔ یہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، لیکن اس سے بچنا بھی ضرور ہے۔ تو اب کتاب کے اندر آ جائیں۔ دوسرا لمحہ تجوید کی ضرورت۔ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور یہ دو قسم پر ہے، لحن دو قسم پر ہے، ایک لحن جلی، دوسرا لحن خفی۔ تو اس کے اندر ایک یہ کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا، جیسے الحمد کی جگہ الحمد، اسی طرح ثا کی جگہ سین پڑھ دیا، ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا، اور ذال کی جگہ زا، صاد کی جگہ سین، عین کی جگہ حمزہ۔ ایسی غلطیوں میں اچھے خاصے لکھے پڑھے لوگ بھی مبتلا ہیں۔ یا کسی حرف کو بڑھا دیا، الحمدللہ کے دال کے پیش کو اور ہا کے زیر کو اسی طرح کھینچ کر پڑھا الحمدللہ، یہ دوسرا اجمالاً کے اندر یہ۔ یا کسی حرف کو گھٹا دیا، لم یولد میں واو کو ظاہر نہ کیا، اس طرح پڑھ دیا لم یولد۔ یا زبر زیر پیش جزم میں ایک دوسرے کی جگہ پڑھ دیا، جیسے ایا کا کیا کہ کاف کا زیر پڑھ دیا، ایا کا ایا کی، یہ تبدیل الحرکت بالحرکت۔ اہدنا میں ہا سے پہلے اس طرح زبر پڑھ دیا اہدنا۔ انعمتا کی میم پر اس طرح حرکت پڑھ دیا انعمتا، یا اسی طرح سے کچھ پڑھ دیا۔ تو یہ سارے کے سارے یہاں پر تو 4 قسمیں بیان کی، میں نے آپ کو تفصیلاً 8 بیان کر دی۔ ان غلطیوں کو لحن جلی کہتے ہیں، اور یہ حرام ہے۔ حکم اس کا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کسی نے نماز کے اندر اسی طرح فحش غلطی کی تو اور اس سے معنی بگڑ گیا تو یہ حرام ہے، اور نماز بھی اس سے فاسد ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم یہ کہ ایسی غلطی تو نہیں کی، یعنی اس قسم کی غلطی نہیں کی، لیکن بعض حرفوں کے حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں ان کے خلاف پڑھ دیا۔ میں نے آپ کو بتایا صفات عارضہ، ان صفات کی وجہ سے حروف کے اندر حسن پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے را پر جب زبر یا پیش ہو تو اس را کو پر یعنی منہ بھر کر پڑھا جاتا ہے، جیسے الصراط، الصراط میں را پر ہے، اور آپ نے الصراط باریک پڑھ دیا، جیسا کہ 8ویں لمحہ میں آئے گا، مگر اس کو باریک پڑھ دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا اس کو لحن خفی کہتے ہیں۔ یہ غلطی پہلی غلطی سے ہلکی ہے یعنی مکروہ ہے، لیکن بچنا اس سے بھی ضرور ہے۔ تو یہ تو لحن کی تفصیلاً ہم نے بحث کر دی۔ اجرا میں سے کل ہم نے تعوذ پڑھ دیا تھا، آج تسمیہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ لفظ اللہ باریک، بسم اللہ صاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پڑھ دیں بسم اللہ پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس سین واضح صاف، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ
آپ پڑھ دیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پڑھ دیں قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح ہے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.